دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ بڑی افسوسناک خبر آپ سن چکے ہوں گے یقیناً کہ جامعہ بنوریہ کراچی کے محتمم بانی رواں شیخ الحدیث جناب مفتی محمد نعیم، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، وہ وفات پا گئے، جہاں بحق ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جو پسماندگان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑے یعنی معروف عالم دین تھے، استاد تھے، مصنف تھے. بہت سارے یعنی دینی علوم پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے، اور دینی حلقوں میں ان کا بڑا احترام اور بڑا نام ہے. اور وفاق المدارس العربیہ جو ہے اس میں بھی وہ بڑے ایکٹیو تھے. ان کے اپنا انداز تھا کہ وہ اسٹوڈنٹس کو، یعنی ظاہر ہے جو مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو یہ زور دیتے تھے کہ وہ اسٹڈیز پر زیادہ فوکس رہیں، اور بعض صورتوں میں جب سیاسی حالات ہوتے ہیں اس میں کم پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں. تو ظاہر ہے اس حوالے سے وہ ان کا خاص امیج ہے. تو بہرحال عالم دین کی جو موت ہے وہ گویا پورے جہاں کی موت ہے. اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ علماء کے احترام اور ان کی تکریم اور ان سے عقیدت، یہ اہل ایمان کے نزدیک بڑی اہم بات ہے. آج کل رواج ہے کہ خاص طور پر جو یعنی اسکول کالج، یہ جو ماڈرن ہیں، یونیورسٹیاں، ان میں جانے کا جنہیں بھی موقع ملا ہے ان میں سے کافی سارے، ظاہر ہے سارے نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان میں ایک مرض جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. وہ پڑھتے کچھ ہیں اور اپنے آپ کو دین کے ماہرین میں سے سمجھتے ہیں. کئی لوگ ہیں کہ انہوں نے انگلش لٹریچر پڑھا ہے لیکن دعویٰ یہ ہے کہ وہ عالم دین ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں کہ جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے، کہتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے. اسی طرح یعنی بہت سارے اور حضرات. تو سمپلی کلیکشن آف انفارمیشن اس دور میں تو خاص طور پر کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو دینی علوم جو ہیں ان کی ایک خاص اس کا تقاضا ہے کہ آپ یعنی باقی علوم کے مقابلے میں، باقی علوم بڑی حد تک کلیکشن آف انفارمیشن ہے یا اس فیلڈ کی ظاہر پریکٹس بھی ہے، لیکن دینی علوم جو ہیں وہ جب تک آپ کی شخصیت میں جذب نہ ہو دین، وہ آپ سے ریفلیکٹ نہ ہو، سمپلی انفارمیشن کا کلیکٹ کرنا وہ اورینٹلسٹ یا مستشرقین بھی کر لیتے ہیں، وہ اس سے بندہ عالم دین نہیں بنتا. لہذا عالم دین بننا زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آج عالم دین بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مستند دارالعلوم میں داخلہ لیں، ان کی جو علمی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں، اتنا ٹائم لگائیں، ان کورسز کو مکمل کریں، اور ان کی سیٹسفیکشن کی حد تک اپنے امتحانات کو پاس کریں. اور پھر علماء جو ہیں وہ بھی آپ کو علماء کی کیٹیگری میں شامل سمجھیں، تو پھر آپ عالم دین ہیں. اس کے کوئی اور شارٹ کٹ نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ ان کی صحبت میں، علماء کی ظاہر ہے جب طالب علم ہوں گے تو ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ رنگ آپ پر چڑھے گا. وہ رنگ چڑھنا ضروری ہے. لہٰذا جو صرف مجرد قسم کے یعنی اس رنگ سے خالی لوگ ہیں وہ بے شک زیادہ معلومات رکھتے ہوں، کچھ کتابیں ترجمے والی پڑھ بھی لی ہوں، اور ان میں سے اکثر تو ہیں کہ جنہیں عربی فارسی یعنی وہ زبانیں جن میں دینی علوم اویلیبل ہیں وہ بھی کوئی خاص نہیں آتی. اور آ بھی جائے تو جب تک آپ پراپر علم حاصل نہ کریں
تو آپ یقیناً عالم نہیں ہیں. اس لیے بہت سارے مارکیٹ میں سوڈو علماء پھرتے ہیں. ہمارے دوست جو ہیں ان سے اگر محفوظ رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور عمومی جو علماء ہیں ان کے خلاف نفرت اور کینہ اور بغض کے جذبات عام طور پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہم اس کو سوشل میڈیا پر خواہ مخواہ بڑی کوئی عبقریت سمجھ کے اور شارٹ کٹ ٹو دانشوری سمجھ کے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ علماء کا احترام جو ہے وہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اس یعنی بات چھڑی تھی مفتی نعیم کی وفات سے. تو اس طرح یعنی علماء کا فوت ہو جانا، ہم سے بچھڑ جانا یا ہم ان کی صحبت سے محروم ہو گئے، یہ یقیناً بڑا سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر علماء حق کا سایہ تا قیامت رکھے، اور جو مین سٹریم دین ہے 14 صدیوں سے، اور اس کے ساتھ وابستہ رکھے. کسی اس بہتے دریا سے ہٹ کے کچھ چھوٹے موٹے ندی نالے یا لیسر لیول کی جو نالیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. تو اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.